مالک کائنات کی بے پناہ حمد و ثنا اور امام کائنات جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر درود و سلام کے بعد اللہ احکم الحاکمین کے پاک کلام میں سے نامی سورہ اور 10ویں پارے میں سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، جس میں اللہ احکم الحاکمین اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہ کرو تو یقیناً ان کا مددگار اللہ ہے۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس وقت اپنے نبی کی مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا۔ ثانی الاثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول، جب انہوں نے کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی اپنے صحابی سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ، یقیناً اللہ، معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، پس نازل کی اللہ نے، سکینتہ علیہ، اپنی طرف سے سکینت، اطمینان قلب اس پر، وأیدہ، اور مدد کی اس کی، بجنود، لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جنہیں وہ دیکھتے نہ تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی بلند ہونے والی ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ احکم الحاکمین اہل ایمان سے مخاطب ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب یہ صرف دو تھے اور غار میں تھے، اور کافر بھی چڑھ دوڑے تھے، اور کافروں کے پروگرام تھے، پلان تھے کہ ہم انہیں پکڑیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے، ہمیں قید میں ڈالیں گے ان کو۔ اللہ نے ان سب کی باتوں کو، تدبیروں کو ضائع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آپ یثرب میں پہنچیں گے، بحفاظت پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے اپنی بات کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یہ دو میں سے دوسرا کون تھا؟ دوسرا کون تھا؟ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب ہی کا لفظ استعمال کیا، ثانی کا لفظ استعمال کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی کا ثانی آنا کسی کے بعد ہوتا ہے، تو یہ ثانی اور صاحب دو لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلا ہوتا ہے اول، اس کا ہوتا ہے ثانی، اس کے بعد دوسرا ثانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی ہونے کا لفظ استعمال کیا، اور یہی سب سے بڑی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں بات ہے۔ لصاحبہ بھی کہا، صحابی کا لفظ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیا، اور اس آیت میں دوسرا جو ابو بکر ہے، اس کے بارے میں کسی بھی مسلک، کسی فرقے کی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس وقت غار میں سوائے ابو بکر کے کوئی تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ ہر فرقہ مانتا ہے، ہر مذہب مانتا ہے، ہر گروہ مسلمانوں کا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ دوسرا ابو بکر تھا، کیونکہ مکہ میں چھوڑ کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عمر پہلے ہجرت کر کے چلے گئے، عثمان کی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، اور اس وقت صرف دو ہی نکلے تھے اکٹھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر تھے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا وقت ہی نہیں دیا، مال بھی دیا، ہر چیز قربان کی۔ وقت بڑی چیز ہوتی ہے،
وقت دینا آج کل بہت مشکل، ہم تو 5 نمازوں کو صحیح وقت نہیں دے پاتے، لیکن انہوں نے وقت اس وقت دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو نکلنا ہے، کاروبار اپنا چھوڑ چھاڑ کے وہیں پہ ہر چیز کو وہیں پہ وائنڈ اپ کر دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا موقع ہے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چندے کے بارے میں بات کی، مسلمانوں کی اجتماعی فنڈ کے بارے میں بات کی، اور ابو بکر ان میں سب سے آگے نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچا کرتا تھا اللہ مجھ کو مال دے گا، میں ابو بکر سے زیادہ اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا۔ کوئی تو وقت آئے گا، کوئی تو دن آئے گا کہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں۔ یہ ایک صحت مند اور ایک اچھا رجحان ہوتا ہے کہ میرا وہ بھائی خرچ کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی کروں، میں بھی اللہ کے نام پہ دوں، اللہ مجھ کو بھی توفیق دے۔ کسی کو کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کے لیے دعا کرنا اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ اللہ نے مجھے بڑا مال عطا کر دیا، اور تبوک کا وہ موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے چندے کی اپیل شروع کی کہ چندہ اکٹھا کرو، ہم نے جانا ہے۔ میں بڑا خوش کہ آج میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں آج چندہ ابو بکر سے زیادہ دوں گا۔ کہتے میں اپنے گھر میں گیا، اپنے کل اثاثے کا آدھا اٹھا کر کے مسجد میں لے آیا، آدھا گھر رہنے دیا، آدھا مسجد میں لے آیا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی آدھا مال آپ کے سامنے لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں، اللہ قبول کرے۔ ابو بکر آ گئے، جو کچھ گھر میں میسر تھا موجود تھا سب کچھ اٹھا کر کے سمیٹ کر کے وہ بارگاہ نبوی میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں گھر میں چھوڑ کے آیا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے جو میرے گھر والوں کے دلوں میں ہے، وہ گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان پہ آیا ابو بکر تجھ سے کوئی بازی لے جا سکتا ہی نہیں ہے، تیرا نمبر پہلا ہی ہے۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر تیرا نمبر پہلا ہی ہے، تجھ سے بازی کوئی نہیں لے کے جا سکتا، تو نے دین اسلام کے لیے اتنی بڑی بات کہ ہر چیز لا کر کے قربان کر دی۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا، یہ باپ بیٹا بیٹھے تھے، ان کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، جو عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بیٹھے باتیں ہونے لگی۔ کہا ابا جی احد میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے پہچان لیا، میں نے دیکھ لیا میرا باپ ہے، میں نے تلوار پیچھے کر لی۔ تو باپ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے ہوتا میں کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، اللہ کے دین کا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا، کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جہاں تیری بات آئے گی نہ رشتہ داری ہوگی، نہ مال ہوگا، نہ خاندان ہوگا، نہ قوم ہوگی، نہ قبیلہ ہوگا، ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، تیری بات کو سب سے آگے مقدم رکھیں گے۔ میں اپنے رب کی بات کو مقدم سمجھتے ہوئے تیرا سر بھی قلم کرنا پڑتا تو کر دیتا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے ساتھ عمل زندگی میں، کبھی کسی معاملے میں ادھر ارشاد باری جاری ہوا ہو، ادھر ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوا ہو اور ابو بکر عمل نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ زندگی اس طرح ڈھال لی، وقت اپنا اس طرح بنا لیا، دن رات اپنے ایسے بنا لیے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سر تسلیم خم، یہ ابو بکر کی شخصیت بن گئی۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کی بات آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہو گئے، تو وہ جو آپ نے اکثر مشہور سنا ہے نا، وہ زرہ بیچی،
میں کل پرسوں ہی پڑھ رہا تھا، اصول کافی ہے بہت بڑی ان لوگوں کی کتاب جو حضرت ابو بکر کے فضائل اس طرح نہیں مانتے جس طرح آپ مانتے ہیں. ان کی ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب کو میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ زرہ بیچنے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی، پیسے دے دیے، زرہ رکھ لی، پھر بلایا علی یہ زرہ میری طرف سے تحفتاً تم لے جاؤ. پیسے میں نے خرید لیے، دے دیے، تمہیں زرہ میری ہو گئی، اب میں اپنی طرف سے تمہیں تحفتاً واپس کروں گا، تم جہاں بھی جاؤ گے، جہاد کرو گے، زرہ پہنو گے، میرا حصہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا. اور وہ پیسے لا کر کے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیے؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے. دوہرا معاملہ تھا نا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اپنے گھر میں لے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا. ابو بکر، علی کی شادی ہے فاطمہ کے ساتھ، گھر میں جو ضروریات زندگی ہیں تم بلال کو ساتھ لے جاؤ، سلمان کو ساتھ لے جاؤ، جو چیزیں چاہیے جا کر کے تم خرید کے لے کر کے آؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ پیسے جو زرہ کے آئے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیے، کہ حضرت ابو بکر کو دیے کہ ان سے جو ضروریات زندگی چاہیے، بستر وغیرہ چاہیے، گھر کا کچھ اور سامان چاہیے، تم لے جاؤ اور جا کر کے لے کر کے آؤ، خرید کر کے لاؤ. یہ اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور پھر انہی کی یہ بات ہے کہ جب نکاح کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، ابو بکر و عمر کو بھی بلا لیا. نکاح کے گواہ ہوتے ہیں ان کو بھی بلا لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا. یعنی گواہوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو رکھا. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی زندگی کا ایسا موقع جہاں کہتے ایک خاتون آ گئی، مسئلہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کسی وقت آنا میرے پاس. کوئی بات کی اس نے آگے سے خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں، یعنی آپ اللہ کے پاس چلے جائیں، آپ کی میری ملاقات دوبارہ نہ ہو تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، آپ نے کہا پھر آنا، میں دوبارہ کبھی پلٹ کے آتی ہوں، اپنے گاؤں اپنے قبیلے میں چلی جاتی ہوں، پتہ نہیں کب وقت ملتا ہے، پھر میں آتی ہوں، اور مجھے مسئلہ پوچھنا ہو تو میں کس سے پوچھوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابو بکر سے پوچھنا، پھر ابو بکر سے وہ مسئلہ پوچھنا، ابو بکر تمہیں بتائیں گے. اور کتنے ایسے مواقع ہیں، خاص ایک موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے فجر میں پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جس نے دیکھا ہوتا بیان کر دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بھی بیان کر دیتے. ایک دن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا؟ بادل ہیں، بارش برس رہی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہے، وہ شہد ہے. پانی نہیں ہے، بادل ہیں، بادلوں سے بارش ہو رہی ہے اور پانی کی جگہ پہ شہد آ رہا ہے اور خالص گھی آ رہا ہے. گھی اور شہد آ رہا ہے، پانی نہیں ہے. لوگ لپیں بھر رہے، سمیٹ رہے، اکٹھا کر رہے، کسی نے ایک لپ بھری، کسی نے دو بھری، کسی نے زیادہ، کسی نے کم. اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں تعبیر بیان کروں اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر بیان کرو تعبیر اس کی، تم بیان کرو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے، یہ جو نازل بارش ہو رہی ہے نا، شہد اور گھی، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے فرامین ہیں، اور لوگ لپیں بھر رہے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. کسی نے ایک لپ بھری، کسی نے دو لپیں بھری. یہ دین کا حاصل کرنا ہے.
مسکرا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تیرے علم میں برکت دے ابو بکر، تو نے بالکل صحیح تعبیر کی ہے، بالکل صحیح تعبیر کی ہے تو نے۔ اور ایسا ہی پھر ایک خواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو کہتی میں نے دیکھا کہ میرے صحن میں 3 چاند اترے ہیں، 3 چاند میرے صحن میں اترے ہیں۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جی میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس وہاں پہ بنا تو کہا بیٹی ایک چاند تو یہ آ گیا تیرے پاس، اور باقی 2 بعد میں ابو بکر و عمر تھے۔ یہ خواب دیکھا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفاقت رہی ساتھ میں، کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ابو بکر ان کے ساتھ نہ ہو، کوئی غزوہ ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جہاں ابو بکر ساتھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، آخری بیماری میں، جس بیماری میں اپنے رب کے پاس گئے، یہ جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنازہ پڑھا کے واپس آنے لگے تو بخار محسوس کیا، سر میں درد محسوس کیا۔ گھر میں آئے تو کپڑا سا لپیٹا سر پہ، تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اتنی بھاپ نکل رہی تھی، اتنا سیک محسوس ہو رہا تھا جس طرح 2 بندوں کے برابر محسوس ہوتا تھا کپڑے کے اوپر سے، اتنا بخار تیز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس حالت میں بھی نماز پڑھانے آتے رہے۔ یہ سفر کے اختتام پہ تھا، 27-28 سفر کے قریب کا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخار ہوا ہے، تو نمازیں پڑھاتے رہے، آتے رہے مسجد میں۔ لیکن آخری جو جمعرات آئی ہے زندگی کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھا کر کے چلے گئے اپنے حجرہ مبارک میں، اور اللہ آپ سب کو لے جائے، وہ آپ دیکھیں اس کی ڈائریکشن یہی ہے، یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرف یہ جو آپ کی جنوبی سائڈ ہے، اس طرف وہ حجرے ہیں امہات المومنین کے، اس طرف حجرے بنتے ہیں، منبر سے اس طرف ہی وہ ریاض الجنہ کی وہ جگہ آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے مسجد نبوی میں، اذان ہو گئی، نماز کے لیے اکٹھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے۔ سب انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور پوچھا عائشہ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی؟ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جائیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، ایک ٹب میں پانی ڈالو، میں نہا لوں، میرا بخار کم ہو جائے، پھر میں جا کے نماز پڑھاتا ہوں۔ ٹب میں پانی ڈالا، غسل کیا، آنے لگے، لیکن نکاہت، کمزوری بہت زیادہ کہ وہاں سے اٹھ کے آیا مسجد میں ممکن نہیں تھا۔ 2 بار 3 بار غسل کیا، پھر چوتھے مرتبہ میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ نماز کا وقت آگے بڑھ گیا، تم ایسے کرو کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اتنی بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان بڑے نرم دل ہیں، وہ تو آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، عشاء کی نماز ہے، 2 رکعتوں میں قرات کرنی ہے، پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ سکیں گے، وہ تو رو پڑیں گے، ان سے نماز پڑھائی نہیں جانی ابا جان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اس بات کا انکار کرتا ہے، ایمان والے بھی انکار کرتے ہیں، ابو بکر ہو اور ان کی جگہ پہ مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے میرے بعد، اللہ بھی نہیں مانتا، مومن بھی نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی موجود ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عمر موجود ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ابو بکر جماعت کروائیں گے اور کوئی نہیں کروائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی بڑے نرم دل ہیں،
وہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اس بات پہ، اور کہا کہ تم وہ یوسف والی، جس طرح یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہتی تھی، تم مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ مجھے بہکانا چاہتی ہو کہ ابو بکر کی جگہ میں کسی اور کا نام لوں؟ یہ ممکن نہیں ہے ابو بکر کی موجودگی میں مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو۔ جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابو بکر نے مسجد نبوی میں لوگوں کو پڑھائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کس کو پسند کر رہے ہیں، خلیفہ بلا فصل کس کو چاہ رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ امت کو بتا دیا کہ میرے مصلی کا اب وارث یہ ہے، میرے مصلی کا وارث یہ ہے۔ تعویلیں ہم بعد میں جتنی مرضی کر لیں، ہم یہ کہہ لیں کہ وہ سیاسی ادھر گئی اور مذہبی یا روحانی ادھر چلی گئی، روحانیت کا مرکز سب سے بڑا تو مصلی ہوتا ہے، روحانیت کا سب سے بڑا مرکز تو مصلی ہوتا ہے۔ اس مصلی پہ سب کی موجودگی میں کھڑا کیا نہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں، جب مکہ فتح ہو گیا، حج کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کروانے کے لیے خود نہیں جا رہے، کیونکہ ابھی بہت ساری رسومات ایسی ہوتی ہیں وہاں پر جن رسومات کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ممکن نہیں۔ مثلا بہت سارے قبائل برہنہ طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر کے طواف کرتے تھے۔ اس ماحول میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم امیر حج بن کے جاؤ اور حج کا خطبہ تم نے دینا ہے، حج کا خطبہ تم نے دینا ہے۔ یہ 9 ہجری کا حج جو ہے اسلامی ہسٹری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پہلا باقاعدہ حج ہوا ہے، اس کا خطبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ جب نکل گئے چلے گئے تو پیچھے سے آیات اتنی سورہ برات کی، سورہ توبہ کی، کہ اعلان کر دیا جائے گا وہاں پر کہ آئندہ سے کوئی بھی برہنہ طواف کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور آئندہ سے کوئی بھی کافر یہاں نہیں آئے گا، اب صرف اہل اسلام حج کریں گے۔ یہ جب آیات آئیں، یہ بعد میں نازل ہوئیں، ابو بکر جا چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دے کر کے بھیجی کہ تم وہاں ابو بکر خطبہ دیں گے حج کا، تم بعد میں یہ اعلان کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے پیچھے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ کو امیر بنایا ہے یا میں ہی امیر ہوں؟ کہا امیر آپ ہی ہیں، میں صرف بعد میں اعلان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ پھر مصلی پہ حج کے لیے بھی ابو بکر کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور اس کے بعد اپنے مصلی پہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھا کر کے اپنے ڈیرے پہ چلا گیا تھا جو مدینے کے بالکل پاس میں تھا، مقام سخ میں۔ وہاں پہ تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ واپس پلٹے، صحابہ کرام کی اب کیا کیفیت ہوگی، ہم تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی تو کل کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جن کو دیکھ کے جیتے تھے، جن کو دیکھ کر کے خوشیاں محسوس کرتے تھے، جن کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی تو ان کے دلوں کو اطمینان ملتا تھا، وہ چہرہ اب نہ رہا، ان کی وہ کیفیت ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سب غم میں ہیں، پریشان ہیں کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبردار کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں سر نہ اتار دوں جا کر کسی نے یہ بات کہی تو۔ ابو بکر آئے، دیکھا کہ یہ حالات ہیں تو سیدھے گئے اپنی بیٹی کے حجرے میں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور بوسہ لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً
آپ کے ساتھ جو معاملات ہونے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہو گئے، یہ بار بار تو ہونے والے نہیں۔ مسجد میں پلٹے، خطبہ دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہاں پہ وہ کہا من کان یعبدون محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبدون اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اس پر کبھی موت نہیں ہے۔ اور پھر وہ سورہ آل عمران کی وہ آیہ مبارکہ پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے احد کے میدان میں اتاری تھی، جب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جب پہنچی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر ان پر موت آ جائے، یہ وفات پا جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو تم دین چھوڑ دو گے؟ جو دین چھوڑ جائے گا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پھر احساس ہوا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داغ مفارقت دے کے جا چکے ہیں۔ اب جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روضہ اقدس کی جگہ کا معاملہ آیا، کہاں پر؟ بقیع میں، مسجد میں، یا اسی حجرے میں؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس بنائی جائے گی؟ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس جگہ پہ نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں پہ اس کی تدفین ہوتی ہے۔ پھر معاملہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس بنائی کیسی جائے؟ دو طرح سے مدینے میں قبریں بنتی تھیں، ایک جس طرح آج کل ہمارے بنتی ہے، ایک وہ سائیڈ پہ بنتی تھی، سیدھا ایسے گڑھا کھود کر کے سائیڈ پہ بناتے تھے اور اندر تدفین کی جاتی تھی اس کی۔ اسے شک کہتے ہیں، اسے لحد کہتے ہیں۔ کہا ایسا کرو دونوں کی طرف پیغام بھیج دو، دونوں قبر بنانے والوں کی طرف پیغام بھیج دو، جو پہلے آ جائے گا وہ بنا لے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے آئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے وہ جو شک والی نیچے سے قبر اقدس ایسی پھر بنائی ہے۔ اب ان لمحات میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین کون ہوگا، نائب الرسول کون ہوگا۔ بنی ساعدہ میں شور مچا، انصار کہنے لگے یہ تو ہمارا حق ہے، ہم مدینے کے رہنے والے، ہمارا حق ہے۔ مہاجرین کہنے لگے ہمارا حق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا، ابو بکر خود وہاں پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح، عمر فاروق، یہ تینوں وہاں پہ پہنچے۔ معاملات کو دیکھا، ایک امیر آپ کا، ایک ہمارا، کبھی کہتے ہمارا، کوئی کہتا ہمارا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امیر قریش میں سے ہوں گے، یہ عمر موجود ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اتفاق قائم کرو، اتحاد قائم کرو، امت کو انتشار میں نہ لے جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو بکر تمہارے ہوتے ہوئے میں یا ابو عبیدہ یا کوئی اور ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، خلیفہ بلا فصل بنایا جائے۔ جتنے مرضی اعلان کرتے رہے، اذانوں میں جوڑ ملاتے رہے خلیفہ بلا فصل کے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 11 ہجری کے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بلا فصل خلیفہ جو تھے وہ ابو بکر ہی بنے ہیں۔ لوگوں نے بیعت کی، علی رضی اللہ تعالی نے بیعت کی، خطبہ دیا اگلے دن آ کر کے حضرت ابو بکر نے مسجد میں، کہا لوگوں میں نہیں چاہتا تھا، میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ مجھ پر یہ ذمہ داری رکھی جائے، یہ آپ لوگوں نے رکھی ہے۔ اب میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں، اگر میں صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق آپ کو لے کر کے چلوں تو میری بات سننا بھی اور ماننا بھی، لیکن جہاں کہیں مجھ میں غلطی آ جائے مجھے ٹوک دینا، مجھے بتا دینا، مجھے درست کر دینا۔
مجھے درست کر دینا، بتا دینا جہاں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اور میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، انہی کاموں سے روکوں گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے۔ اب سب سے پہلا فیصلہ جو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر بھیجا تھا جس کے امیر بنائے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شام کی طرف بھیجا تھا یہ لشکر، لیکن ابھی یہ نکل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یہ رک گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوگی تو ہم جہاد پہ چلے جائیں گے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پہلا معاملہ ابو بکر کے سامنے یہ آیا کہ ان لوگوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گیا تھا، انہیں روانہ کر دیں یا روک لیں۔ روکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی تو ہوتی ہے، لیکن معاملات ابھی ایسے ہیں کہ انہیں روک لینا بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے اس وقت میں، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، اور دو بڑے، اور ایک ان دو میں سے ایک بہت بڑا اس وقت نبوت کا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بھی کھڑے ہو کر کے نبوت، میں نبی ہوں۔ یہ اس طرح کے حالات دگرگوں ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ اب یہ مشکلات نظر آ رہی تھی کہ اس لشکر کو بھیج دیں تو مدینے کی حفاظت کے لیے کیا کریں گے، اگر ان کو روکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اب ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ مجلس مشاورت بیٹھی کہ ایسا کیا جائے، ان کو ابھی کچھ دیر کے لیے روک لو، پھر بعد میں بھیج دیں گے، جیسے ہی حالات درست ہوں گے انہیں بھیج دیں گے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کی قسم جب تک ابو بکر کی جسم میں جان ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم نکلا ہو اور ابو بکر اس حکم کو پیچھے کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لشکر کو آقا نے بھیجا ہے، یہ جائے گا، ابھی جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہنے لگے ابو بکر تھوڑا سا ملتوی کر لو، حالات نہیں صحیح۔ کہا عمر تو مجھے بزدلی کی بات سناتا ہے، مجھے یہ تو گوارا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں میں شہید کر دیا جاؤں، میری ناش کو درندے گھسیٹ لیں، یہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا ہو، ایک حکم جاری ہوا ہو اور اس پر عمل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دوسرا فیصلہ جو بڑا آیا وہ باغ فدق کا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر بہت ساری کہانیاں اور بہت بڑے محلات دیو مالائی کھڑے کیے جاتے ہیں کہ بی بی فاطمہ آئیں، میرے ابا جان کی جائیداد میں سے مجھے حصہ دیا جائے۔ یہ خیبر کے علاقہ اور فدق کا علاقہ یہ باغ تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے ابا جان کی بات سنی اور تسلیم کر لی، لیکن یہاں پہ کہانیاں گھڑی جاتی ہیں کہ گھنٹوں کے حساب سے بی بی فاطمہ کو، میں سن کے پریشان ہو گیا، ایک بڑے چیخ چلا رہے تھے کہ گھنٹوں کے حساب سے بی بی فاطمہ کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا، یہ ظلم کیا مسلمانوں نے بی بی فاطمہ پہ۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مدینے میں کوئی دربار بھی تھا، کون سا ایسا دربار تھا؟ ایسا ایک تصور دیو مالائی بنا دیا گیا کہ بہت بڑا دربار، ابو بکر اس میں براجمان ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، بی بی فاطمہ آ گئی ہیں، ان کی بات ہی نہیں سن رہے۔ میں حیران و ششدر تاریخ کی کتابوں کو کھنگالتا گیا، کہیں کوئی عمارت ہی مل جائے، چھوٹی سی عمارت ہی مل جائے جس میں دربار لگتا ہو، لیکن جس کو پڑھتا گیا نتیجہ یہ نکلتا گیا، ابو بکر تو مسجد میں بیٹھتے تھے، وہیں فرش پہ بیٹھ کر کے لوگوں کی بات سنتے بھی تھے، فیصلے کرتے بھی تھے۔ وہیں پہ بی بی فاطمہ آئی تھی، مسجد میں ہی آئی تھی، اور یہ بات کہہ دی گئی، ابو بکر نے جب بات کہہ دی تسلیم کر لی گئی، اور ابو بکر کے اس فیصلے کو
نہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بدلا، نہ حضرت عثمان نے بدلا، اور نہ ہی حضرت علی نے بدلا باغ فدق کا فیصلہ کہ یہ اسی طرح اس کی تقسیم ہوگی۔ اس کی ابو بکر کا فیصلہ کیا تھا؟ اس کی جتنی آمدن آتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، میں اسی طرح خرچ کروں گا۔ وہ امہات المومنین کے بھی سالانہ خرچے اس میں سے نکلتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، حضرت عباس کے گھر کے خرچے، اس میں سے سالانہ خرچے ان کے لگے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے میں اسی طرح خرچ کروں گا جیسے آقا خرچ کرتے تھے۔ وہی فیصلہ برقرار رکھا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے، وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تو ہماری وراثت تھی، حق تھا، ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، میں حسن حسین کو ان کے نانا کی جو پراپرٹی کا حق ہے میں دلاتا ہوں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ المسلمین بنے 6 ماہ کے لیے، انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کیا ہو؟ نہیں، وہ تو راضی تھے اس فیصلے، اور اسی فیصلے کی جو ہے انہوں نے نفاذ اپنی زندگیوں میں جاری رکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنے غسل کے بارے میں جو وصیت کی ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں کی ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی ایک کہانی سنا دی جاتی ہے، وہ جنازہ کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، خلیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ جو بی بی فاطمہ کو غسل دینے والی ہیں وہ اسماء بنت امیس ہیں۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر طیار کی بیوہ ہیں۔ جب جعفر طیار شہید ہو گئے تو ان کا نکاح حضرت ابو بکر سے ہوا۔ حضرت ابو بکر سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابو بکر رکھا۔ جب ابو بکر دنیا سے چلے گئے تو اسی اسماء بنت امیس کا سے حضرت علی نے خود نکاح کیا، یعنی ابو بکر کی بیوہ سے حضرت علی نکاح کر رہے ہیں اور ابو بکر کے بیٹے کو اپنے گھر میں لا کر کے پال رہے ہیں۔ ہم کہانیاں سنا دیتے ہیں کہ ان کے اختلاف بڑے تھے تو وہ لڑتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اب کس کی مانے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہوتے تھے، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ ہم سب کا یقین ہے نمازی تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت علی نمازی تھے نا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے نا۔ کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ ابو بکر کے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ ابو بکر کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں عیدین بھی آتی تھی، عیدیں آتی تھی، کس کے پیچھے جا کے عید پڑھتے تھے؟ ابو بکر کے پیچھے۔ حج حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی کا پہلا حج کس کے پیچھے کیا؟ ابو بکر کے پیچھے۔ جمعہ بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، کس کے پیچھے؟ خطبہ کون دیتا تھا؟ خطیب ممبر کون ہوتا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اور ایسا بے نفس انسان کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی آبیاری کے لیے لگا دیا، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات یہ اتنے ہیں کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے کہا بیٹی یہ آپ 2 سال اور 3 ماہ کے قریب ان کا ربیع الاول میں 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اور پھر یہ جمادی الثانی میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوتی ہے۔ کہا بیٹی بیمار ہو گئے، میں جب خلیفۃ المسلمین بنا تھا میرے اثاثے کتنے تھے؟ یہ آپ کے اثاثے تھے۔ کہا اب میں جب 2 سال 2.25 سال خلیفہ رہا ہوں، میرے اثاثے زیادہ تو نہیں ہوئے؟ کہا جی یہ ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے، یہ ایک تلوار، یہ چند چیزیں ایکسٹرا ہوئی ہیں۔ کہا یہ اگلے خلیفہ کی طرف بھیج دینا، ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد اگلے دن بازار میں گئے، اپنی دکان پہ جانے لگے تو عمر نے روک دیا۔ آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، آپ دکان کھولیں گے، لوگ آپ کے پاس جائیں گے خلیفہ صاحب کی دکان سے لے کے آئیں، یہ کام نہیں صحیح۔ کہا بچے بھی ہیں، گزارا کیسے کرنا ہے؟ کہا وظیفہ بیت المال سے لگا دیتے ہیں آپ کا۔ کتنا؟ کہا جو مدینے کے مزدور کی تنخواہ بنتی ہے اتنی میری مقرر کر دو۔
کہا اگر گزارا نہ ہوا، کہا پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دینا، مزدور کی تنخواہ بڑھا دینا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے دیا کہ میرے اثاثے چیک کرو، جب میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوں میرے اثاثے کتنے تھے، اب کتنے ہیں۔ اور کہا بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے؟ ابا جان سوموار کو۔ شاید اللہ مجھے بھی آج کا دن کون سا ہے؟ سوموار کا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی آج ہی لے جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ 3 ابا جی۔ کہا میرے 2 تو یہ ہیں، یہ جو میں نے پہنے ہیں، ایک چادر اور لے لینا، ایکسٹرا نہ میرے کفن میں پیسے لگانا۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روک پڑی، ابا جان ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ آپ کو نیا کفن بھی نہ پہنا سکے۔ کہا بیٹی جس کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں، اگر اس کی بارگاہ میں مقبول ہوں تو اس سے بہت بہتر لباس مل جائیں گے، اور اگر میرا معاملہ اس کے برعکس ہوا تو تمہارے اچھے کفن مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے نہیں ہیں، مجھے بچانے۔ پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا سنو، آج تک میں نے جتنا بھی تنخواہ لی ہے بیت المال سے وہ ساری اکاؤنٹ کرو، میری فلاں جگہ پہ ایک پراپرٹی ہے اسے بیچ کر کے وہ بھی جمع کرا دینا، میں نہیں چاہتا کہ وہ جو میں نے تنخواہیں لی تھیں خرچ کیا تھا وہ بھی میرے ذمہ رہ جائے، وہ بھی واپس کر دینا۔ یہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی وفات، وقت زیادہ چلا گیا، ان کی وفات پر جو صحابہ کرام کے تبصرے اگر میں بیان کروں، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے بیٹے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوئے ان کا نام آقا کے نام پہ محمد رکھا تھا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے، یہ سب صحابہ کرام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے جو پہلے بیٹے پیدا ہوئے آقا کے جانے کے بعد ان کا نام بھی محمد رکھا۔ حضرت علی کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے بھی نام محمد رکھا۔ پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیا آقا کے دنیا سے جانے کے بعد، کہا آقا کے بعد اگر کوئی نام اور آ سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے۔ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، کہا ابو بکر کے بعد تو پھر عمر ہی آتا ہے، ابو بکر کے بعد تو پھر عمر ہی آتا ہے۔ یہ جو پہلے بیٹے تھے نا محمد، انہوں نے ایک دن پوچھا ابا جان مجھے بتائیں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ بندہ کیڑا ہے، سب سے اعلیٰ افضل بندہ کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا، سارے نبیوں کا مقام اپنی جگہ پہ، ان کے بعد اگر ہم کسی کو لیں گے تو وہ ابو بکر ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہا بیٹا پھر ابو بکر ہے۔ کہا پھر اس کے بعد ابا جان دوسرے نمبر پہ کسی کو رکھیں گے؟ کہا پھر عمر۔ محمد بن علی کہتے ہیں میں نے سوال کیا تیسرے نمبر پر آپ ہیں؟ کہا نہیں بیٹا چھوڑ، یہ نمبر یہی ہے۔ یہ اعلان کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال آج ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی مختصر ان کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً ایسے بے نفس اور ایسے خوبصورت کردار، ایسا خوبصورت اور اجلا کردار، اتنا صاف شفاف کردار اور اتنی قربانیاں اسلام کے لیے ابو بکر کی ہیں کہ ایک جمعہ 2 جمعے کیا، یہ تو مسلسل ایک موضوع بنتا ہے کہ ان کی زندگی۔ پھر انہوں نے جو اسلامی ریاست مدینہ جس کے ہم نام لیتے ہیں، اس کی ابتدائی خد و خال جیسے انہوں نے بنائے، اور جس طرح ریاست مدینہ کو بنیادیں فراہم کی ابو بکر نے، یہ تو لمبی بات چلی جائے گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ایسا روشن کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک و مولا کل محشر کے دن ہمیں جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے کوثر پر، اس وقت ان کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینے کی سعادت عطا فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے مالک نجات عطا فرمائے، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف فرمائیں جو ہم سے عمدن ہوئے، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرمائیں جو ہم سے نہ چاہتے ہوئے۔ مالک و مولا وہ گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری زندگی کا جو کھاتا ہے اسے صاف کر دے، جس طرح سفید کپڑے کو دھو کر کے صاف کر دیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کے کھاتے کو بھی اسی طرح صاف کر دے۔ مالک و مولا ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمانا۔ اے مولا کریم
جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، سب کو مکمل صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں میں آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما، ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، اپنے ہی در کا فقیر رکھنا، اپنے ہی در کا سوالی رکھنا، اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمانا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔